زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ مقصد ہوتا ہے اس چیز کا جو نہیں تھی، پھر بنی اور پھر کہیں جا رہی ہے۔ زندگی کہیں نہیں جا رہی ہے، زندگی کہیں نہیں بنی ہے، اسے کہیں نہیں پہنچنا ہے۔ ہاں، مگر جسے آپ شخصیت کہتے ہیں، جو آپ کی انا ہے، جو آپ کا احساس ذات مائنڈ نے تراشا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ مائنڈ بنا ہے، اس کا ایک نقطہ آغاز ہے، اس کے کچھ اہداف ہیں، اس نے کہیں پہنچنا ہے اور اس نے مٹنا ہے۔ مائنڈ کا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ یہ وجود میں آنے کے بعد سے لے کر موت کے دم تک خود میں کچھ ایڈ کر کے زیادہ احساس سے تکمیل پانے کا خپت لے کر چلتا ہے۔ غور سے دیکھیں، بچے کے دماغ اور بڑے کے دماغ میں کیا فرق ہے؟ فزیکلی کچھ بھی نہیں، لیکن بچہ بچہ اور بڑا بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے کے دماغ میں میموری کی شکل میں زیادہ انفارمیشنز ہیں۔ اور کیا فرق ہے بڑے میں اور چھوٹے بچے میں؟ بچہ کھلونے جمع کرتا ہے، دوسرے بچوں سے زیادہ چیزیں چاہتا ہے، گھر والوں کی زیادہ توجہ چاہتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی کچھ بڑے چاہتے ہیں، مگر ان کے دماغ میں جمع شدہ ماضی زیادہ ہے، اور اسی کی بنا پر انہیں بڑے ہونے کا خپت ہو جاتا ہے، اور وہ بچوں سے زیادہ خود کو اہم سمجھنے کی بھول کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ بطور زندگی بچے اور بڑے میں کیا فرق ہے؟ بطور ایگزسٹنس بچے اور بڑے کے ہونے میں کیا فرق ہے؟ کہیں بھی کوئی فرق نہیں ملے گا۔ کبھی غور کرتے ہو کہ بڑوں کو بچوں پر جو برتری حاصل ہے وہ کتنی کھوکھلی ہے؟ سارے بڑوں کو بٹھاؤ اور پوچھو ان کی زندگی کا بہترین دور کون سا تھا، وہ کہیں گے جب وہ بچے تھے، مطلب جب مائنڈ کا فیلڈ محدود تھا، اور سارے بڑوں کو خپت یہ ہے کہ وہ بچوں سے سپیریئر ہیں۔ اب کیا یہ تمہیں المیہ نہیں لگتا کہ جس مائنڈ کے سہارے تم سپیریئر کہلاتے ہو، اسی سے محرومی کے دور کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو؟ غور سے دیکھنا اپنی زندگی کو، یہی تمہاری زندگی ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو اس کے الٹ تم اصل میں ہو، اور یہ جو ہونے اور بولنے میں کنفیوژن ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کی بڑی ہی بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ ہے ڈیکارٹ کے اس قول کو اپنی حقیقت مان لینا۔ میں سوچتا ہوں، اس لیے میں ہوں۔ جو میں ہوں کا احساس صرف تھاٹ سے اخذ ہوگا، اس میں کنفیوژن ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اسی کنفیوژن کا نام ہی تو مائنڈ ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ مائنڈ ڈومینیٹڈ اس لائف سٹائل میں تم نے جو بھی ترقی کی ہو، آسائشیں اور سہولتیں تخلیق کی ہوں، مگر تمہارے مسائل مسلسل بڑھے ہیں؟ چوں تم بڑے ہوتے جاتے ہو، امیر ہوتے جاتے ہو، مشہور ہوتے جاتے ہو، بڑے عہدے پاتے جاتے ہو، تمہارے مسائل بھی بڑے ہوتے جاتے ہیں، پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں۔ ان مسائل کا تعلق شہرت، دولت اور عہدوں سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے پھیلتے مائنڈ سے ہے۔ یاد رکھیے، مائنڈ ایک ایسی مچھلی ہے جو مسلوں اور پیچیدگیوں کے پانی میں ہی پلتی ہے۔ مائنڈ کے ہونے کا اور کوئی ڈھنگ کبھی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ مائنڈ سے تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ذہن سے خود کو ایک مان لینا ہے، جو تمہارے منہ سے بولتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اصل فکرہ یہ ہونا چاہیے کہ مائنڈ میڈ انا کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ ہر ایک کے پاس ہے، اور اس کے ہونے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس مائنڈ کو یا اس مائنڈ میڈ ایگو کو ہی اپنا آپ مان لینا، یہ مسئلہ ہے۔ پھر آپ مسائل سے آزاد ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ مائنڈ اگر تم ہو تو مسئلے اور درد تمہاری آکسیجن ہے۔
اب یہ تو وہ بات ہے جو میں آلموسٹ اپنی ہر ویڈیو میں کرتا ہوں۔ دلچسپ بات مگر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وداؤٹ دماغ ہم ہیں کیا؟ میں وداؤٹ دماغ ہونے کی بات نہیں کر رہا۔ وداؤٹ دماغ آپ ہو نہیں سکتے۔ جیسے پاؤں کے ساتھ پیدا کر کے نیچر نے تم میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ ایک دن آئے گا جب تم چلو گے، اسی طرح دماغ کے ساتھ تمہیں پیدا کر کے نیچر نے تم میں یہ امکان رکھ دیا ہے کہ ایک دن تم سوچو گے، مگر پاؤں کے ساتھ تم خود کو کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے۔ کسی ڈیکارٹ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں چلتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ چلنا از دا فنکشن آف پاؤں اور سوچنا از دا فنکشن آف برین۔ فرق کہاں ہے؟ اگر مائنڈ کے ساتھ تمہاری آئی ایمنس، تمہارا میں ہوں کا احساس جڑا ہے، سارا ہونا اسی سے ہی ماخوذ ہے، تو پھر آزادی کی ایک ہی راہ ہے۔ جو بھی پین ہے، جو بھی پیچیدگی ہے، جو بھی مسائل ہیں، ان ساروں کو دل سے، پورے جان و من و تن سے قبول کر لو، کیونکہ احساس ذات کی کشید کے لیے جو ٹول آپ نے چنا ہے اس کی نیچر ہی یہی ہے، اس کے ہونے کا ڈھنگ ہی یہی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ انسانوں کی اکثریت اور ایک انسان کی زندگی کا اکثر حصہ غم، دکھ یا مسئلوں میں گزرتا ہے، اور یہ کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر تم محض مائنڈ ہو تو یہ بالکل فطری ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ مائنڈ غیر فطری ہے۔ فطری ہر وہ چیز ہے جو زندہ ہے، مائنڈ مردہ ہے، کیونکہ یہ ماضی پر مبنی ہے اور ماضی غیر زندہ ہوتا ہے۔ سو یہ دکھ غیر فطری نہیں ہے، یہ انزائٹی، یہ سٹریس، یہ چینج ہوتا ایکو سسٹم، یہ آلودگی، یہ شور، یہ سب فطری ہے، یہ سب نیچرل ہے، کیونکہ آپ کا احساس سے ذات مائنڈ میڈ ہے۔ وہ مائنڈ جو کیوٹک ہے، جو مسائل سے ہوا، پیچیدگی سے خوراک اور درد سے راحت لیتا ہے۔ اس مائنڈ کی اینک سے اگر آپ نے زندگی کا پورا تجربہ ہوتا دیکھنا ہے تو یہ سب کچھ جو انسان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مکمل طور پر نیچرل ہے۔ اگر تم سوچتے ہو اس لیے ہو تو دکھ، مسائل اور پیچیدگی نیچرل ہیں، اور اس اپروچ کے ساتھ اگر تم سکھی، سمپل اور شانت ہو تو تمہارا ہونا ہی مشکوک ہو جائے۔ تم ارد گرد کو غور سے دیکھو تو صحیح۔ کوئی سڑک کنارے، ہوٹل کی اکیلی میز پر، پارک کی اکیلی بینچ پر بیٹھا مسکرا رہا ہو تو تم اسے پاگل سمجھ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہو، لیکن کوئی دکھی بیٹھا ہو تو تمہیں سب نارمل لگتا ہے۔ اگر تم مائنڈ ہو اور سکھ چاہیے تو پھر دکھوں کو، مسئلوں کو، پیچیدگیوں کو قبول کر لو۔ مائنڈ میڈ انا اگر کامیابی چاہتی ہے تو یہی کامیابی کی واحد اور اکلوتی راہ ہے، اور عملاً ایسا ہی ہو رہا ہے، بس غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاشرے میں سارے کامیاب لوگوں کو، نام نہاد کامیاب لوگوں کو غور سے دیکھنا، وہ دکھوں، پیچیدگیوں اور مسئلوں کو قبول کرتے ہیں، اور جو نام نہاد ناکام لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہیں تو وہ مائنڈ میڈ انائیں، مگر مطالبہ ان کا ہے سکھ کا جو ان نیچرل ہے۔ اور یاد رکھنا، ان نیچرل کبھی واقع ہی نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، نہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ زندگی بس ہے، یہ کہیں سے شروع نہیں ہوئی، کہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، ناؤں کے مقصد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پوائنٹ آف ٹائم اینڈ سپیس میں بنتی ہیں اور ایک پوائنٹ آف ٹائم اینڈ سپیس میں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اسی زبان میں ہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر میں اس کو اس انداز سے پیرافریز کرنا چاہوں گا۔ زندگی کا مقصد ہے باخبر ہونا، باشعور ہونا، کانشیس ہونا، جسم پر جو بیت رہا ہے اس کو دیکھنا، دماغ پر جو بیت رہا ہے اس کو دیکھنا۔ یہ جو دیکھ رہا ہے کہ جسم میں یہ ہو رہا ہے یا جسم یہ کر رہا ہے، یہ جو دیکھ رہا ہے کہ دماغ یہ سوچ رہا ہے، یہ دیکھنے والا ہو تم، یہ روح ہے،
اور یہ نان فزیکل ہے، نان لوکل ہے، یہ بس ہے، یہ خالص آگہی تم ہو۔